تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ پچھلی اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblimutaliah.com پر دیکھ سکتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کی باقی تمام اقساط بھی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو ہماری ایپ بائبلی مطالعہ کے نام سے اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس کے علاوہ آئی فون یوزرز بھی ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ساؤنڈ کلاؤڈ پر پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ یعنی پوری بائبل بہت سے طریقوں سے دستیاب ہے تاکہ خدا کا کلام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم اپنے مطالعے میں متی کی انجیل کے 11ویں باب تک پہنچ چکے ہیں، لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 10ویں باب میں 12 شاگردوں کے مشن پر بات کرنے کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ متی کی انجیل کے 11ویں باب کے بنیادی مضامین کون سے ہیں؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں بہت بڑے بڑے کام کیے، اس نے 12 معجزے 8ویں اور 9ویں باب میں کیے، اور پھر اس نے اپنے 12 رسولوں کو 10ویں باب میں بھیجا، لیکن 10واں 11واں اور 12واں باب آسمان کی بادشاہی کا محور ہے جو اس قوم کو پیش کیا گیا، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس کو رد کیا، اس لیے یہ پیشکش دنیا کی قوموں کو دی جاتی ہے، اور جس کا ہم مطالعہ 13ویں باب میں کریں گے، اور پھر اس کے بعد جس کا تعلق اس باب سے ہے، یہ باب کلیدی ابواب میں سے ایک باب ہے۔ یہ یہودی قوم کے مسیح کو رد کرنے کو واضح طور پر پیش کرتا ہے، اور اس کا آغاز کافی پریشان کن ہے۔ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے 2 شاگردوں کو بھیجتا ہے، اور پھر مسیح اس کے تعلق سے یہاں پر گواہی دیتا ہے۔ یہاں پر مسیح نے یوحنا کے بارے میں بہت واضح طور پر گواہی دی ہے، اور پھر اس کے بعد اسرائیلی قوم خدا کی راست بازی اور خدا کے فضل کو رد کر دیتی ہے۔ پھر خداوند ان شہروں کو ملامت کرتا ہے جنہوں نے توبہ نہ کی، کیونکہ ان شہروں میں بہت سے معجزات دکھائے گئے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس باب کے آخر میں ایک بہت شاندار بلاوا ہے جب خدا نے اپنی قوم کو چھوڑ کر ان کو بلایا جو بوجھ سے دبے ہوئے تھے، اور ان کو کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ بہت شکریہ۔ اب میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب مسیح اپنے شاگردوں کو حکم دے چکا تو وہ اپنا کام مکمل کرنے لگا، وہ تعلیم دینے اور منادی کرنے لگا، لیکن یوحنا نے قید میں مسیح کے بارے میں خبر سنی، اس لیے اس نے مسیح کو پیغام بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ آپ کو یوحنا کے شک اور سوال میں کیا نظر آتا ہے؟ مجھے یہاں پر انسانی کمزوری نظر آتی ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کی تھی،
لیکن ہم یہاں پر اتنی دور کی کیوں سوچیں؟ ایلیا ایمان کا سورما تھا، لیکن وہ ڈر گیا اور خدا نے اس سے شرمندہ نہ کیا۔ بے شک اس نے غلطی کی، لیکن خدا نے اس سے ایک موقع دیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ اور خدا ہمارا جو فضل کا خدا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی کامل شخصیت نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مسیح ہے جو صرف کامل ہے اور کوئی نہیں ہے، یعنی ہمارا خداوند یسوع المسیح۔ لیکن یہاں پر ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کمزوری کو دیکھتے ہیں، لیکن شاندار بات یہ ہے بے شک یوحنا خدا کی طرف سے زمین پر بھیجا گیا تھا کہ وہ خداوند یسوع المسیح کی گواہی دے، اور لیکن وہ کمزور پڑ گیا اور ہمارے یسوع المسیح نے اس کی گواہی دی۔ بے شک اس نے نہ دی کیونکہ وہ کمزور تھا۔ زبردست بھائی یوسف، جب یوحنا نے مجسم کلام پر شک کیا تو اس نے مجسم کلام کو پیغام بھیجا اور اسے جواب مل گیا۔ خدا نے اسے نشانات کے ذریعے جواب دیا کہ وہ مسیح ہے۔ ہم اس نقطے پر بات کریں گے۔ بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر شک کرتے ہیں اور وہ لکھے ہوئے کلام کے علاوہ تحقیق کرتے ہیں، اور پھر وہ کلام میں سے خرابیاں نکالتے ہیں۔ وہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، لیکن جو حصے ان کو مشکل لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ کلام پڑھیں اور خدا کے روح کو موقع دے کہ خدا ان پر وہ ظاہر کرے، تو وہ فلسفہ دانوں، شک کرنے والوں اور دہریوں کے پاس جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تصویر مزید دھندلا جاتی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی مجسم کلام پر شک کیا، لیکن اس نے اس سے پوچھا، اگر مجھے لکھے ہوئے کلام میں سے کچھ مشکل ہے تو میں لکھے ہوئے کلام سے ہی رجوع کروں گا۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ وہ لکھے ہوئے کلام کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ مسیح نے ان دو شاگردوں کو کیا جواب دیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے مسیح ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ جو تم نے دیکھا جا کر اس کو بتا دو۔ وہ یہاں پر 6 نشانات کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نشانات جن کا ذکر ہے وہ کون سے نشان ہیں؟ پہلا نشان، یہودی یہ جانتے تھے کہ مسیح سے پہلے ایسا کوئی بھی نہیں آیا جو اندھوں کی آنکھوں کو کھول سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے بعد مسیح جیسا کوئی آئے گا۔ یہ مسیح کا ہی کام یہ ہے۔ مسیح کے لیے مخصوص ہے، اور یہودی جانتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اندھوں کی آنکھیں نہیں یہ کھولتا۔ مسیح کے آنے کا نشان ہے۔ اس لیے یوحنا کے 9ویں باب میں جنم کے اندھے کے ماں باپ نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ اسے یسوع نے شفا دی۔ اگر وہ بتاتے تو انہیں عبادت خانے سے نکال دیا جاتا، کیونکہ اس بدکار قوم کی نظر میں یسوع مسیح نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو، اور انہوں نے یہ کہہ کر راہ فرار اختیار کی۔ یہ ثبوت ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا اور لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ اور یسایہ کے 35ویں باب میں لکھا ہے، اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے۔ یہ تمام ثبوت یسایہ کے 35ویں باب میں سے ہیں۔ کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، خدا کے سوا کوڑی کو کوئی پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ بے شک وہ یسوع المسیح ہے جو زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور مسیح نے یوحنا سے کہا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو میرے سبب سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یوحنا کے شاگردوں کے جانے کے بعد خداوند لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ 11ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ جی بھائی، بہت سی وجوہات ہیں کہ مسیح کی گواہی کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والا بڑا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی گئیں۔ یوحنا کے علاوہ کسی بھی نبی کے آنے کے تعلق سے کہیں بھی پیشن گوئیاں نہیں کی گئیں۔ یسایہ کے 40 باب میں اور پھر ملاکی اس کے 3 اور 4 باب میں پیشن گوئیاں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ
तमाम नबियों ने मसीह के आने की खबर दी और पेशन गोइयां भी कीं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। उसने ना सिर्फ मसीह के आने की पेशन गोई की बल्कि उसने उसे देखा और उसकी राह तैयार की। मसीह ने कहा कि उसके लिए दरबान दरवाजा खोलता है, और कुछ लोगों ने ये तफसीर की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है या रूहुल कुद्स है जो यीशु अल मसीह पर ठहर गया। ठीक है, शुक्रिया। इसलिए 7वीं आयत में लिखा है, जब वो रवाना हुए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। आपने नबी से बड़े के मानी को बयान किया है। लेकिन भाई यूसुफ, तवज्जो तलब बात यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों में से ना था जो बाकायदा बादशाह के घर जाए और महीन लिबास पहने। आप क्या कहेंगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की फजीलत के ताल्लुक से बात करने के अलावा यहाँ लोगों को उसकी शख्सी इखलाकियात और सादगी के बारे में बता रहा है कि वो दरवेश है। और लिखा है कि जब यूहन्ना के शागिर्द चले तो उसने उनसे कहा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? बिल्कुल नहीं, वो हिलता सरकंडा नहीं था, वो मजबूत और कायम सतून था। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। वो बादशाह की कैद में नहीं होते जहां इस वक्त यूहन्ना मौजूद था। उसने बादशाह को खुश ना किया। फिर क्यों गए थे? नबी को देखने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सही। नबी से बड़े को। जी हाँ, इसने बादशाह को खुश ना किया और ना ही नबी को। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे ना बादशाह खुश होगा और ना ही महीन कपड़े पहने और उम्दा खुराक खाने वाला इंसान। वो सादा और दरवेश था, और वो ना डर था, और सच कहने से कभी भी वो खौफजदा नहीं होता था। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से बकिया हिस्से को पढ़ना जारी रखें ताकि हम इस हिस्से को मजीद अच्छी तरह समझ सकें। वो 10वीं आयत में कहता है, ये वही है जिसकी बाबत लिखा है। फिर मिलाकी के 3 बाब से वो हवाला देता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। ये आयत कुछ लोगों को उलझन में डाल देती है। वो औरतों में से पैदा होने वालों में से सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद आसमान की बादशाही में जो छोटा है वो उससे बड़ा है। और आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? जब यूहन्ना से लोगों ने कहा कि तेरे लोग तुझे छोड़कर उसके पीछे जा रहे हैं, तो मसीह ने कहा, जिसकी दुल्हन उसका दूल्हा। सही। मैं सिर्फ दूल्हे का दोस्त हूँ, और हम जानते हैं कि दूल्हे की आंखों में अपनी दुल्हन के लिए ज्यादा प्यार और चाहत होती है। वो दुल्हन है, दोस्त से बढ़कर। बिल्कुल, दोस्त की इज्जत और तारीफ की जाती है, लेकिन बीवी की उससे ज्यादा होती है। गोया वो कहना चाहता है कि जो कोई भी मसीह की दुल्हन बन जाता है वो दोस्तों से ज्यादा बेहतर है। इसलिए वो यहाँ पर कहता है, जो आसमान की बादशाही में बहुत छोटा है वो सबसे बेहतर इंसान है। फिर वो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा और जोरावर उसे छीन लेता है। मैं इसे 2 तरह से समझता हूँ, और पहला तरीका जो मुझे समझ आता है वो ये है कि अगर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो आप इंतजार ना करें, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको जबरदस्ती लेना होगा और आपको बादशाहत में आने की दावत ना मिलेगी। और दूसरा तरीका उसे कुवत से छीनना है। सही। और मैं कहूंगा कि वो चाहता है कि आप इस आसमानी बादशाहत को हमेशा हमेशा के लिए खो दें, लेकिन आप मुख्तसर वक्त से फायदा उठाएं, ये ना हो कि आपके लिए बहुत देर हो जाए, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और अगर कबूल करने को तैयार हो, अगर तुम मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे दरमियान रहा, लेकिन तुमने उसको रद्द किया, इसलिए एलिया जो आने वाला था यही है जिसके ताल्लुक से मिलाकी के 4 बाब में पेशन गोई की गई है। अगर तुम मसीह को कबूल नहीं करते तो एलिया मुस्तकबिल में आएगा, जिसका जिक्र मुकाशवा के 11वें बाब में है। मसीह फिर आएगा और दोनों जमानों में आपका वक्त बहुत मुश्किल होगा। ये एलिया की रूह में खिदमत ना थी।
نہ کہ ایلیہ جو مستقبل میں خود آنے والا شخصی تھا. طور پر ایلیا نہیں بلکہ اس کی روح میں. صحیح. 16ویں سے 19ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع لوگوں کو یوحنا کی خدمت اور اپنی خدمت کی قبولیت یا رد کیے جانے کے تعلق سے بتاتا ہے. لیکن لوگ مسیح اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے کیا کہتے تھے؟ جیسا کہ ہم نے تعارف میں اس کا ذکر کیا، انہوں نے راست بازی اور فضل کو رد کیا. وہ یوحنا کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ ان کے لیے سخت تھا. وہ نہ کھاتا نہ پیتا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں بدروہیں ہیں، لیکن وہ روح القدس سے معمور تھا. مسیح یوحنا سے مختلف تھا. وہ فضل سے بھرا ہوا تھا. وہ کھاتا پیتا تھا اور محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس لیے وہ نہ تو یوحنا کی سادگی اور نہ ہی اس کی درویشی اور نہ ہی مضبوطی کو پسند کرتے، اور نہ ہی اس کے سخت پیغام کو، اور نہ ہی وہ پرامن اور دھیمے سروں کو پسند کرتے جو مسیح لایا. اس نسل کو بچوں کے کھیل سے تشبیہ دی گئی جو بازاروں میں کھیل کھیلتے ہیں. کچھ تو شادی کا کھیل کھیلتے ہیں اور کچھ جنازوں کا. اور بائبل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، اور ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. تم دونوں کو ہی پسند نہیں کرتے. اور مسیح نے انہیں وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یوحنا نہ کھاتا اور نہ پیتا تھا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدروہیں ہیں. اور جب ابن آدم کھاتا اور پیتا آیا تو تم نے کہا یہ کھاؤ اور شرابی ہے. لیکن حکمت اپنے کاموں سے راست اور سچی ثابت ہوئی. حکمت اپنے کاموں سے راست باز ثابت ہوئی کیسے؟ دانا خدا کو راست ٹھہراتا ہے. اور جب خداوند نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. جب خدا نے یسوع کو بھیجا تو ہمیں کہنا چاہیے اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے لیے نجات دہندہ کو بھیجا. لیکن جو لوگ حکمت نہیں رکھتے تھے وہ یوحنا کو پسند کرتے تھے. یقیناً بائبل میں نہیں لکھا جیسا کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ کھاؤ اور شرابی تھا. یہ سراسر غلط بات ہے. اس طرح کا کوئی بھی ذکر بائبل میں موجود نہیں، بلکہ اس طرح کی من گھڑت باتیں لوگ کہتے تھے. در حقیقت مسیح کی خدمت کا آغاز بھوک پر اور اختتام بھی بھوک پر ہے. وہ کیسے کھاؤ ہو سکتا تھا؟ اور یہ بھی تہمت ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یوحنا میں بدروہیں تھیں، لیکن در حقیقت وہ روح القدس سے معمور شخص تھا. اگلے حصے میں 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک توبہ نہ کرنے والے شہروں کے لیے افسوس کیا گیا ہے. وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی. کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. اور اے کفر نحوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. ان شہروں کے لیے ہولناک اور بھیانک الفاظ ہیں جنہوں نے بہت سے معجزے دیکھے تو بھی توبہ نہ کی. آپ کیا کہیں گے؟ میں ان لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں جو خدا کے فضل کی حقارت کرتے ہیں اور ان کا حال بدترین ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ مسیح سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. کیسے؟ مطلب کہ دیکھیں، اگر یہ معجزات ان شہروں میں کیے گئے ہوتے یعنی کہ سور اور سیدہ میں، تو میں نہیں جانتا وہ کہ کب کی جی وہ کب کی توبہ کر لیتے. جی توبہ کر لیتے. بالکل صحیح. میں نہیں جانتا کہ ایسی جگہ پر کیا ہوتا اور کیا ہوگا، لیکن میرا یسوع جو پوری دنیا سے واقف ہے وہ جانتا ہے اور بدکار اور بروں کو دیکھے گا، کیونکہ جس قدر آگاہی ہے ان کی سزا بھی خداوند کے نزدیک اسی قدر ہے، کیونکہ گناہگار سزا کے لائق ہے. اور آج خدا اپنا کلام ہر جگہ پھیلا رہا ہے مختلف ذرائع سے، تاکہ اس کا کلام پوری دنیا تک پہنچ سکے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. لیکن جو اس کو رد کرتے ہیں ان کے لیے سزا ہے. میں نہیں جانتا کہ آج کل کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کے پاک کلام کو نہیں سنا، کیونکہ یہ صرف ایک بٹن دبانے سے ہے. بٹن دبائیں اور سنیں. لیکن آپ کے اندر ایک گندی روش ہے جو آپ کو کلام کو نہ سننے دیتی ہے نہ عمل کرنے دیتی ہے. لیکن خدا نے کہا عدالت کے روز سور اور سیدہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا.
उनकी बनिस्बत जो कलाम को सुनते हैं लेकिन अपने दिलों को वो सख्त कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाईसवीं आयत से 24वीं आयत में क्या हमने ये समझा कि इस मुलामत में फर्क है? मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक वाज़े फर्क है और ये फर्क बहुत सी चीजों की बुनियाद पर रखा गया। सबसे पहले हर शख्स के बुरे एमाल हैं। अगर ये ना होते अदालत ना होती, लेकिन बुरे एमाल करने वाला जहन्नुम में जा रहा है। किताबें खोली जाती हैं और जो कुछ उनमें लिखा है उसके मुताबिक उनकी सजा होती है। इसलिए जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ किताबों में लिखा जाता है। जब तक मैं अपना दिल खुदावंद के लिए ना खोलूं, मैं खुदा के खून से अपने गुनाहों को ना धुलवाऊं, मैं गुनाहगार हूं और सजा के लायक होऊंगा। और दूसरा मुनस्सर है कि आप आगाही रखते हैं, और अगर रखते हैं तो कितनी आगाही है, और सब जानते हुए भी दिल सख्त क्यों किया है। इसलिए वो रोमियो के दूसरे बाब में कहता है कि तूने अपनी सख्ती और गैर ताबे दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने लिए कहर कमाया है। क्या अजाब कमाना कोई अच्छी बात है? जी, कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे कि फिरौन जब वो अपने दिल को सख्त करता है और उसके लोग भी दिल सख्त करते हैं, तो वो सब खुदा का अजाब कमाते हैं। और फिर लुका में लिखा है, जिसने जानते हुए बुरा काम किया वो ज्यादा मार खाए, और जिसने ना जानते हुए किया वो कम मार खाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के दौर में सैटेलाइट चैनल से जहां खुदा के पाक कलाम को दुनिया में फैलाया जा रहा है, तो इससे फायदा उठाएं। ये बहुत ही बाबरकत काम है, वरना खुदा की अदालत आपके लिए बहुत ज्यादा सख्त होगी। बहुत शुक्रिया भाई। 25वीं आयत से शुरू करते हुए हमारा ख्याल था कि इन शहरों के ताल्लुक से मसीह के अल्फाज जिन्होंने इसे रद्द किया और तौबा ना की, तो वो नाकाम हो जाएगा क्योंकि उसका पैगाम नाकाम हुआ। लेकिन 25वीं आयत में बिल्कुल फर्क मंजर है। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मैं यहाँ पर आपसे इस बाप की 25वीं और 26वीं आयत से मुत्तल्लिक जो इसमें लिखा उसकी वजाहत चाहूंगा। यीशु ने जवाब दिया। मैं लफ्ज़ जवाब से सोचता हूं, क्या उससे किसी ने पूछा था? ऐसा लगता है कि बाप और बेटे के दरमियान बराह रास्त राब्ता था। यसाया के 49वें बाब में मसीह कहता है, मैंने बेफायदा मुशक्कत उठाई, मैंने अपनी कुव्वत बेफायदा बतालत में सर्फ की, तो भी मेरा हक खुदावंद के साथ है। और बाप ने यहाँ जवाब दिया कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे और मैं गैर कौमों में तेरे लिए रास्तों को खोल दूंगा, और जिनकी पहले कोई मिरास ना थी मैं उनके लिए दरवाजा खोलूंगा। और मसीह बाप से कहता है, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ और ऐसा ही तुझे पसंद है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एलिया उदास हो गया, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसकी खिदमत नाकाम हो गई। और इसी तरह यूना भी उदास हो गया, क्योंकि यूना की खिदमत कामयाब हो गई। और मुझे याद है कि जब कुछ लोगों ने मसीह को रद्द किया और कुछ लोगों ने मसीह को कबूल किया, तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। सही। 27वीं आयत इस बात के लिए हकदार है कि उसे सबके सामने आवेजा किया जाए, और जहाँ पर भी कन्वेंशंस होती हैं या मसीही तालीम दी जाती है, मैं चाहूँगा कि इस आयत को इन सब जगहों में सिखाया जाना चाहिए। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। यह आयत गौर तलब है, लफ्ज़ ब लफ्ज़। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें मसीह की अलूहियत के 4 सबूतों को देखता हूँ। पहला सबूत, बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और खुदा के सिवा ना कोई हर चीज ले सकता है और ना कोई हर चीज दे सकता है। सही। जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर कोई मुझे 10 चीजें दे तो मैं कहूंगा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बाप की तरफ से मुझे सब कुछ सौंप दिया गया।
آسمان اور زمین کا کل اختیار یہ صحیح. خدا کی طرف سے ہے، اور دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کوئی باپ کے سوا بیٹے کو نہیں جانتا. سو یہاں پہ یہ بات ختم. صرف باپ ہی بیٹے کو جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں ان باتوں کو جو بائبل مقدس میں نہیں لکھی. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ باپ کے سوا بیٹے کو اور کوئی نہیں جانتا. اور پھر کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر وہ اسے ظاہر کرنا چاہے. یہ اس کے خدا ہونے کے واضح ثبوت ہیں. اور چوتھا ثبوت 28ویں آیت میں آئے گا، جو کہ بہت مشہور آیت ہے جسے خادم استعمال کرتے ہیں. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. کون ہے جو دنیا بھر کے مزدوروں کو بلائے اور ان سے وعدہ کرے کہ میں تمہیں آرام دوں گا؟ نہ صرف آرام دوں گا بلکہ تمہارا بوجھ بھی ہلکا کروں گا. یہ صرف ہمارا زندہ یسوع المسیح ہے جو ایسا کہتا ہے. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آئے مہمانوں سے اب رائے جانیں. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے اچھا لگا جب یوحنا نے مسیح پر شک کیا، لیکن اس نے کسی اور سے نہ پوچھا بلکہ مجسم کلام سے پوچھا. ہم بھی اکثر لکھے ہوئے کلام پر شک کرتے ہیں. ہمیں کسی اور کے پاس جانے کے بجائے خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے. وہ ضرور ہمارے ذہنوں کو کھولے گا اور ہمیں سمجھ دے گا. ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کل علم رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کچھ شہر توبہ کر لیتے ہیں. اگر یہ معجزات ان کے شہروں میں کیے جاتے. حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. حکمت کے بیٹے خدا کو راست ٹھہراتے ہیں کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ الفاظ چھوڑے جاتا ہوں جن سے خدا کے بیٹے کو ہمارے سامنے جلال ملا. مسیح کون ہے؟ وہ کس قدر عظیم ہے؟ مسیح کون ہے؟ جیسا کہ اس نے اپنے تعلق سے کہا، کلام میں وہ لکھا ہے جو مسیح نے کہا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. یہ مسیح کی کامل خصوصیت ہے. یہ قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں مسیح کیا کہتا ہے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. شاید آپ ان بوجھ اٹھانے والوں میں سے ہے، یا آپ گناہ کے بوجھ تلے دبے ہیں. شاید کندھوں پر گناہ کے بوجھ کے باعث آپ آرام حاصل نہیں کر سکتے. تو مسیح کی طرف سے بلاوا ہے. وہ بلاتا ہے، اے بوجھ اٹھانے والوں، سب میرے پاس آؤ. اے گناہ کا بوجھ اٹھانے والوں، اے زخمی لوگوں، سب میرے پاس آؤ. وہ سب جو رد کیے گئے ہیں میرے پاس آؤ. وہ سب جو دکھی ہیں میرے پاس آؤ. مسیح آپ کو خوشامدید کہتا ہے. اگر آپ اس کے پاس ایمان سے آئیں تو آرام پائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے فضل کی بلاہٹ اور آواز سنی ہے. اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے اور آپ کو کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، پھر آپ کو ہمیشہ کی سزا اٹھانا پڑے گی. اگر آپ عقل مند ہیں تو پھر توبہ کریں. ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.